السلام علیکم، میں ہوں انجینئر اسد مغل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں بزنس کے بارے میں کہ بزنس کو ہم کس طرح رجسٹر کروا سکتے ہیں، بزنس رجسٹریشن کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور بزنس کو ہم پراپر طریقے سے کس طرح سکیل اپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادھر ملک میں ہم دیکھا گیا ہے کہ جو کوئی بزنس کرتا بھی ہے اکثر تو بزنس کرتے ہی نہیں، نہ اس طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام نے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہی جاب والا بنا دیا ہوا ہے۔ جابس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں اور جابس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کو ہم سب کچھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بزنس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں نوکریاں دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ نوکری لینے والا بننا چاہیے، تو پھر ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ تو اسی سلسلے میں ہماری یہ ویڈیو ہے کہ ہم تھوڑی سی بزنس کے بارے میں آگاہی پیدا کر سکیں آپ لوگوں کے اندر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بزنس کے بارے میں کہ بزنس رجسٹریشن اصل میں کیا چیز ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں احسن ظفر صاحب، جو کہ ٹیکس کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں جی بزنس رجسٹریشن اصل میں کیا چیز ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو کوئی بزنس کرتا بھی ہے نا، وہ بھی چھوٹا موٹا دکان ڈال لیتا ہے یا کوئی کاروبار کھول کے بیٹھ جاتا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اس کی، اور اگر ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کون کون سی اس میں ڈاکومنٹس بنتے ہیں، وہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بزنس رجسٹرڈ کرنے کے بیسیکلی 3 طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے سول پروپرائٹرشپ یا انڈیویجول رجسٹریشن۔ اس سے آپ ایک این ٹی این بنا کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے لیول کے جو بزنسز ہیں وہ سمپل این ٹی این پہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو آپ کے لیے فرم بہتر رہے گی، پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے اے او پی، ایسوسیشن آف پرسنز، اور دوسرا ایل ایل پی، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ۔ ایسوسیشن آف پرسن میں یہ ہے کہ آپ کی ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے۔ اس میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ پارٹنرز ہو سکتے ہیں، مل کے بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ کے شیئرز آپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، پروفٹ لاس سارا کچھ آپ کا برابر کا آپ شریک ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ایل ایل پی، ایس ای سی پی سے نئی رجسٹریشن جو ہے، یہ ابھی لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی آپ جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، یا کسی بھی قسم کی جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ایل ایل پی ہے۔ اس میں ان کی لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے، آپس میں جو بھی ان کے شیئرز ہوں، جس طرح سے بھی انہوں نے آپس میں جو بھی اپنا ایک معاملہ طے کر لیں، اس کے بعد جو آپ کے ڈاکیومنٹس میں آپ نے کیپٹل لکھا ہے، آپ اس کی حد تک جو ہے لائبل ہیں، پرسنلی یا انڈیویجولی۔ لائبلٹی کی آپ نے بات کی ہے، یہ ذرا سمجھا دیں لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ لائبلٹی نقصان بیسیکلی، اگر ایک کاروبار میں آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ لمیٹڈ لائبلٹی میں کیا ہے کہ اگر آپ کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ نقصان کے ذمہ دار اس حد تک ہیں جتنا کہ آپ نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کیا ہے۔ اے او پی میں کیا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری یا لائبلٹی یا نقصان، آپ کو اگر اپنا گھر بھی سیل کرنا پڑے تو آپ نے جو نقصان کیا ہے وہ پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ اچھا، میرے ذہن میں نا ایک بڑا اہم سوال آ رہا ہے کہ یہاں پہ اکثر جو ہمارے نوجوان ہیں یا جن کو اتنا بزنس کا نہیں پتہ، وہ کسی کے کہنے پہ یار یہ جو کاروبار ہے نا اس میں بڑی پروفٹ ہے تو یہ شروع کرتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں، کسی رشتہ دار سے پیسے لے کے نا وہ کام شروع کر لیتے ہیں۔ اب رشتہ دار کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو میں پیسے دوں گا، پتہ نہیں اس کے پاس کتنا اچھا آئیڈیا ہے، تو وہ جب بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو جب اس کو پروفٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جو انویسٹر ہوتا ہے، جو اس کا رشتہ دار ہوتا ہے جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو تب تو وہ برابر کا شریک ہوتا ہے، مگر جب نقصان ہوتا ہے نا تو تب وہ کہتا ہے جی لاؤ میرے پیسے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جو ادھر نوجوان ہیں جو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں یا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کو یہ سینس ہی نہیں ہوتی بھائی اگر پروفٹ سیم ریشو پہ تقسیم ہوگا تو پھر نقصان بھی ہوگا، تو وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں جی پیسے لے کے، جی کاروبار ڈوب گیا ان کا۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف کے معاملات ہیں۔ سلیپنگ پارٹنر اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو ایکٹیو پارٹنر ہے، جس نے سارا کچھ کرنا ہے، جس نے کام کرنا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، اگر وہ فائدہ ہو تو فائدہ بھی زیادہ تر وہی لیتے ہیں۔
لیکن نقصان ہوتا ہے تو نقصان جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کو بھی تو یہ بیسیکلی آپ کے ایگریمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے نا. اب اگر ایک بندہ پیسے ادھار لے رہا ہے اس شرط پہ کہ جی میں آپ کو صرف فائدہ دوں گا, نقصان نہیں دوں گا, یہاں پہ جو ایگریمنٹ کا سلسلہ ہے وہ تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. یہاں پہ ٹرسٹ بیس پہ یہاں کچہریاں بڑی پڑی ہیں, سارے ٹرسٹ کی وجہ سے معاملات ہیں اور لوگ چل رہے ہیں. جب شریعت نے کہہ دیا کہ آپ نے جب بھی کوئی معاہدہ کرنا ہے آپس میں اس سے تحریر کر لیں, تو پھر میرے خیال سے اس کے بعد آپ کا وہ ٹرسٹ والا معاملہ یا حالی زبان کے آپ کی عزت بے عزتی جو بھی معاملہ بن جاتا ہے کہ جی لکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ شرائط پہلے طے کریں پھر کاروبار کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے جو پہلی بات کی ہے NTN کی, اگر سنگل پرسن کام شروع کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرتا ہے, تو اس کے لیے NTN بنوانا لازمی ہے یا وہ ایسے بھی کام چل سکتا ہے اس کا؟ اور NTN بنانے کے فائدے بھی بتا دیں. اگر تو آپ نے ایک پراپر بزنس کرنا ہے, ہماری اسٹیٹ کا ہم پہ حق یہ ہے کہ ہم اسے ٹیکس بھی دیں, اس کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہوں. اگر ہم آگے ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو کاروبار کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگ جانتے نہیں ہیں, اس لیے رجسٹریشن کی طرف آتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ اگر یہ رجسٹرڈ کروا لیں, آپ کا NTN ہو, آپ فائلر ہو جائیں, تو فائلر کے اپنے بے شمار فائدے ہو جاتے ہیں. NTN بیسیکلی آپ کا جس طرح سے آئیڈینٹی نمبر ہوتا ہے CNIC پہ, آئیڈینٹی کارڈ نمبر, اسی طرح نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے آپ کا FBR میں. یہ بھی ایک دفعہ جو ایشو ہو گیا ساری زندگی بالکل سیم نمبر رہتا ہے. آپ کو بینیفٹس تب ہوتے ہیں جب آپ فائلر ہوں. NTN کے بعد اگلا پروسیس جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریٹرن فائل کریں, ٹیکس اپنی جو بھی لائبلٹیز ہوں انہیں پورا کریں. اس کے بعد آپ بے شمار فائدے لے سکتے ہیں, جیسے آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے فوائد ہو گئے, پراپرٹی کوئی سیل پرچیز کرتے ہیں اس میں ٹیکس کم لگتا ہے. اگر آپ کے پاس بانڈز ہیں تو فائلر نان فائلر کے ریٹ الگ ہیں, انشورنس پالیسی میں فائلر نان فائلر کے ریٹ الگ ہیں, گاڑی آپ کوئی پرچیز کرتے ہیں اس میں فائلر نان فائلر کے ریٹ الگ ہیں, اور ایون کہ آپ جو ٹیکس دے چکے ہیں وہ آپ دوبارہ کلیم بھی کر سکتے ہیں اور اپنی انکم اس کے تھرو بڑھا بھی سکتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ٹیکس دے دیا ہے. یا ٹیکس ہم واپس بھی لے سکتے ہیں جو جی بالکل قانون میں ریفنڈ کی گنجائش ہے. اگر آپ نے اپنی آمدنی سے زیادہ ٹیکس دیا ہے تو آپ بالکل ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ چھوٹا کاروبار جو ہے اس میں کوئی لمٹ ہے کہ اتنا کاروبار ہو یا اتنی انویسٹمنٹ کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اوپر NTN بنوانا ضروری ہے, یا سبھی کے لیے جو بھی اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرے چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہے ہر ایک کے لیے یہ کوئی ہے سلسلہ اس میں؟ بزنس انکم کی اگر بات کریں تو اگر تو آپ کی انکم 4 لاکھ یا 4 لاکھ سے زیادہ ہو تو پھر رجسٹریشن لازمی ہے. اگر آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ مہینے کا آپ 33-34 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ کما رہے ہیں تو پھر آپ کو رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے تو پھر آپ کو اس کے بینیفٹس تو ملیں گے فائلر ہونے کے. ٹھیک ہو گیا. میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں جو ہماری شروع ہوئی تھی کہ سب سے پہلے سول پروپرائٹرشپ آ گیا, پھر فرم آ گئی یا AOP آ گیا, اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. آپ کوئی کمپنی رجسٹرڈ کروا لیں, یہ تیسرا, اس میں بھی کم از کم ایک ممبر والا بھی ہے SMC سنگل ممبر کمپنی, اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو بھی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ آپ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. PVT میں بھی سیم فوائد ہیں جو LLP کے ہیں کیونکہ یہ بھی SECP کے انڈر ہی ہے. اس میں بھی آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اپ ٹو یور کیپٹل. آپ کا جتنا بھی کیپٹل ہوگا انویسٹمنٹ ہے اس کی حد تک آپ لائبل ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں. یہ جو پارٹنرشپ ہے, 2 بندوں کی پارٹنرشپ ہے اور وہ اس کو جیسے آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی ہر بزنس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ورتھ اگر آپ نے اپنے بزنس کی بنانی ہے, آپ بالفرض امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ منسلک ہیں, تو لوگ باہر کے جو ممالک ہیں وہ آپ کو زیادہ آپ کی ورتھ تب کرتے ہیں جب کہ آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو. کمپنی کی ورتھ ہے, AOP کی ورتھ نہیں ہے وہ. اچھا احسن صاحب, ایک میرے ذہن میں اور سوال آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹریشن کا ایک فائدہ بتایا امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے, لوکل لیول پہ ایسا کون سا بزنس ہے یا بزنسز ہیں کہ ہمیں لوکل لیول پہ اس کا فائدہ ملے رجسٹریشن کا؟ لوکل لیول پہ آپ کو انڈیویجول یا سول پروپرائٹرشپ سب سے بہتر ہے. اگر آپ پارٹنرز ہیں یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر AOP. ان کے ٹیکسز کی ریشو کم ہے, ورتھ ان کی لوکل لیول پہ اچھی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ بھی انڈیویجول بھی کر سکتا ہے اور AOP بھی کر سکتی ہے.
لیکن وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کمپنیز پہ، لوکل آپ کی رجسٹریشن یا لوکل بزنس پہ نہیں کرتے. اس وجہ سے باہر کے لیے سب سے بہتر تو آپ کی کمپنی ہے، نہیں تو آپ سمپل NTN پہ بھی جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی تو دوستو، جو مجھے سب سے بڑا فائدہ نظر آیا نا یہ بزنس رجسٹریشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کی یا آپ کے بزنس کی ایک ورتھ بننا شروع ہو جاتی ہے. لوگ آپ پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے. جتنے بھی چھوٹے یا بڑے یا مڈل لیول کے کاروبار ہیں ان کو رجسٹریشن کی طرف ضرور آنا چاہیے. اسی سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہیں یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.